السلام علیکم دوستو، آج وقی وائکنگز آپ لوگوں کے لیے لے کے آئے ایک یادگار سفر نامہ ہنزا سے کیلاش تک۔ اس ٹور کو آغاز کرنے کے لیے ہمیں 2 مہینے لگے۔ الحمدللہ آج 9 جولائی 2025 کی صبح ہنزا کی ٹھنڈی ہوا میں ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ نکلنے سے پہلے ہم نے حضرت سلطان شاہ طالب کے مزار پر حاضری دی، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، دلوں میں طویل سفر کی آسانی کی التجا دی۔ روحانی سکون نے ہمارے سفر کو ایک خوبصورت آغاز دیا۔ مزار سے نکل کر ہماری گاڑی گلگت کی طرف روانہ ہوئی۔ رات 10 بجے کے قریب ہم نے گلگت پہنچے، جہاں ہمارے خرین امین نے ہمارے لیے بہترین ڈنر کا انتظام کیا۔ رات کے اس لمبے سفر میں یہ کھانا واقعی رحمت لگا۔ ڈنر کے بعد ہم نے بغیر رکے غزر کی طرف سفر جاری رکھا، کیونکہ ہمارا اصل مقصد تھا کیلاش ویلی پہنچنا۔ رات کے آخری پہر جب ہم کاکوچ پہنچے تو 3 بج چکے تھے۔ ہوٹل کہیں نہیں مل رہا تھا۔ کافی تلاش کے بعد ہم ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس ملا، جہاں ہم نے ایک رات قیام کیا۔ صبح دوستوں نے مل کر ناشتہ بنایا، سادہ مگر اتنا مزیدار کی تکن بھول گئے۔ گاکوچ سے آگے اس کے بعد ہمارا سفر دوبارہ شروع ہوا۔ گہری وادیاں، بلند پہاڑ، بہتے دریا، قدرت کا ہر رنگ سفر کو حسین بنا رہا تھا۔ گاڑی کے اندر دوستوں کی ہنسی شرارتیں سفر کا مزہ دوبالا کر رہی تھی۔ راستے میں ایک آئس کریم شاپ پر رکے، تھوڑا سا ریفریش ہوئے، تصویریں بنائے اور پھر آگے بڑھے۔ فنڈر ویلی، دوپہر کو ہم فنڈر ویلی پہنچے، جہاں ہم نے لنچ کیا۔ یہاں کی ہوا، یہاں کا سکون، دل چاہتا تھا وقت رک جائے، کچھ فوٹوگرافی، کچھ ویڈیوگرافی اور پھر ہم پہنچ گئے بھائی فنڈر لیک کے پاس۔ یہاں سامنے ایک ہوٹل ہے، ہوٹل کا کیا نام ہے دوست؟ فنڈر ریور ہوٹل میں ہم اس وقت موجود ہے۔ یہاں پہ ہمارے 2 دوست لگے ہوئے ہیں، تو ایک جو اندر آ سکتا ہوں، ایک دوست جو ہے وہ دال کون سا دال ہے دوست؟ یہ دال ماش لوبیا ہے، یہ سبزی۔ سبزی دال ماش اور لوبیا پکا رہا ہے۔ ابھی ہم جا رہے ہیں شندور کی طرف۔ کتنا ٹائم لگے گا یہاں سے شندور تک؟ 2 گھنٹے لگے۔ 2 گھنٹے۔ وہاں کھانے پینے کا کیا نظام ہے؟ وہاں ہے ایک چھوٹا سا ہوٹل ہے۔ شندور، دنیا کی چھت۔ شندور پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ ہم نے کھلے آسمان کے نیچے چائے بنائی۔ شندور کے ٹھنڈے موسم میں چائے کا ہر گھونٹ دل کو سرشار کر رہا تھا۔ اس کے بعد ہم روانہ ہوئے مستوج کی طرف۔ مستوج مہمان نوازی کی خوبصورت مثال۔ مستوج پہنچ کر اتفاق سے ہمیں ایک دوست مل گیا، جس نے ہمیں اپنے گھر مدعو کیا۔ یہاں کی مہمان نوازی، موسیقی، گفتگو، یہ سب ہمارے سفر کی سب سے خوبصورت یادوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں ہم نے ایک رات قیام کیا۔ صبح سویرے ناشتہ اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے بعد ہم مستوج سے انضمام بھائی کے گھر سے نکلے اور ہم روانہ ہو گئے چترال کی طرف۔ مستوج سے چترال۔ صبح ہم مستوج سے نکلے اور چترال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ پنکچر لگوانے کے دوران ہمیں ایک پی ٹی آئی کے ورکر ملے، جو عمران خان کے ساتھ تصویریں دکھا رہے تھے اور دلچسپ واقعات سنا رہے تھے۔ پنکچر لگوانے کے بعد ہم آگے بڑھے اور چترال شہر پہنچے۔ یہاں تھوڑی دیر رک کر تازہ دم ہوئے، کچھ کھایا پیا اور پھر کیلاش کی طرف نکل پڑے۔
راستہ خراب ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں رکنا پڑا. یہاں رکنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور اس علاقے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چائے کا شدید ضرورت تھی. ہم نے ایک ہوٹل ڈھونڈا اور وہ ہوٹل میں ملا. یہاں ہم بیٹھے. بھائی یہاں لوکل ایک مقامی تھا, وہ چائے اس نے بہت مزیدار کا بنایا. چائے کا مزے لی. اس کے بعد پھر ہم کیلاش کی طرف روانہ ہوئے. پہاڑوں کے دامن میں بسے ہوئے کیلاش کو دنیا رنگوں کی سرزمین کہتی ہے. یہاں کی وادیاں, پہاڑ, دریا اور سب سے بڑھ کر کیلاش کمیونٹی ایک ایسی قدیم تہذیب ہے جس نے اپنی انوکھی شناخت, ثقافت اور روایات کو صدیوں سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے. کیلاش کے لوگ اپنی خوشی, محبت, موسیقی اور رنگوں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے. ان کا لباس, ان کا ناچ, ان کی زبان اور ان کی تہوار سب اپنی مثال آپ ہیں. چاہے چلم جوش ہو, اچھل ہو یا چھاموس, ہر تہوار زندگی, فطرت اور انسانیت کا جشن ہے. لیکن کیلاش کمیونٹی کی ایسی روایات بھی ہے جو دنیا بھر کے لوگوں کو حیران کر دیتی ہے. وہ ہے ان کا منفرد تدفینی نظام. یہاں آپ کو دکھاتا چلوں کہ جو دکانیں ہیں بڑا زبردست دکانیں ہیں. ان کے کنسٹرکشن جو ہے نور کلاش ہینڈی کرافٹ, اس کے اندر میں آپ کو چیزیں دکھا دیتا ہوں, ٹریڈیشنل چیزیں. اور یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ ان کا یہاں صحیح نہیں ہے. باقی جو کنسٹرکشن ہے ٹریڈیشنل ٹائپ کے ان کے کنسٹرکشن ہے, انفراسٹرکچر ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں دکان کے اندر جو ہے کیا کیا چیزیں ہیں. تو یہ دکان میں جو آپ کو دکھا دے چلوں, یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہے, پرسز ہے, کیپس ہے یہاں کے خواتین کے, اور ڈریسز ہے, ٹریڈیشنل ڈریسز ہیں ڈفرینٹ سائزز کے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ٹریڈیشنل ڈریسز ہے ادھر. تو یہ بریسلیٹ وغیرہ ہے, بڑا زبردست بہت ساری کیلاش کی ٹریڈیشن. ابھی ہم نے یہاں کے ٹریڈیشنل شاپ سے کچھ چیزیں ہم نے خریدے. تو یہاں بہت سارے جو دکانیں ہیں, بچے بھی جو ہے نا وہ بھی کام کر رہے ہیں, بڑے بھی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ان کی جو ٹریڈیشنل چیزیں ہیں نا ان لوگوں نے زندہ رکھا ہوا. یہاں موسٹلی جو ہے نا آپ کو سیمنٹڈ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. موسٹلی جو ہے نا لکڑ کی چیزیں جو آپ کو نظر آئیں گے. جیسے یہ سامنے آپ کو دکھا دوں, یہ اوپر جو ہے نا یہ پورے لکڑ کے بنے ہوئے ہیں.
کیلاش، تاریخ، روایات اور تہوار۔ تاریخی پس منظر: کیلاش کمیونٹی ہزاروں سال پرانی تہذیب ہے۔ ان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ سکندر اعظم کی فوج کے چند قبائل سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ لوگ آج بھی اپنی زبان، قدیمی لباس اور ثقافت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ کیلاش کے معروف 3 بڑے تہوار: چلم، بہار کا تہوار، مئی جون، بہار کی آمد پر منایا جاتا ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، روایتی موسیقی پر رقص ہوتا ہے اور مقدس گائے کے دودھ سے رسومات ادا کی جاتی ہے۔ اچھل، فصلوں کا تہوار، اگست، یہ تہوار فصلوں کی پکائی اور محنت کی خوشی منانے کے لیے ہوتا ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دعائیں مانگی جاتی ہے۔ چھموس، سردیوں کا بڑا تہوار، دسمبر، یہ کیلاش کا سب سے بڑا تہوار ہے۔ تقریباً 2 ہفتے جاری رہتا ہے۔ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، مقدس آگ جلائی جاتی ہے، گیت گائے جاتے ہیں اور روایتی رقص ہوتا ہے۔ یہ تہوار پاکیزگی، روشنی اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ کیلاش قوم، رہن سہن اور ثقافت کی مکمل تفصیل۔ کیلاش پاکستان کی ضلع چترال میں رہنے والی ایک قدیم اور منفرد کمیونٹی ہے جو اپنی ہزاروں سال پرانی تہذیب، رنگین روایات، مخصوص مذہب، لباس اور تہواروں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہ لوگ 3 مرکزی وادیوں میں آباد ہیں: بمبرت، بریر، رمبور۔ یہ تینوں وادیاں کیلاش وادی کہلاتی ہیں۔ رہن سہن، لیونگ سٹائل اینڈ لیونگ کنڈیشن، گھر اور تعمیرات۔ کیلاش کے لوگ پہاڑی روزمرہ پر گھروں کی تعمیر کرتے ہیں۔ گاؤں کے مرد گھروں کی خاصیت کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ لکڑی، پتھر سے بنے ہوئے ہیں۔ گھروں کا لکڑ کی کام سے کھانا پکانا، 2 منزلہ یا زیادہ میں حصہ لیتی ہے۔ نچلے منزل بچے جانوروں کے چراگاہوں پر پہاڑوں میں رہائش کے ہیں۔ رات کو پہاڑ میں اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ ایک گھر کے چھت دوسرے موسیقی گیتوں کی آواز گونجتی رہتی ہے۔ طرز تعمیر ہزاروں سال پرانا ہے۔ ڈریسز، خواتین کا لباس۔ کیلاش کا خواتین دنیا میں اپنی مثال آپ ہے۔ سیاہ لمبی فراک، رنگین دھاگوں سے بنی ہوئی روایتی کڑھائی، کندھوں پر رکھا شوشت نامی رنگ برنگ دوپٹہ، سر پر خوبصورت موتیوں، صدفوں اور کنکروں سے بنا ہینڈ ڈریسز، گلے میں رنگین ہار۔ لباس کی نمایاں خصوصیات سیاہ رنگ ہے جو ان کی مذہبی شناخت ہے۔ مردوں کا لباس سادہ شلوار قمیض، اوپر سے چترالی ٹوپی۔ سردیوں میں گرم اون کے شال اور واسکٹ پہنتے ہیں۔ کیلاش ویلی، خوراک اور کھانے پینے کی روایات۔ کیلاش کے غذا سادہ مگر صحت مند ہوتی ہے۔ ان کے اہم غذا گائے اور بکری کا دودھ، مکھن، پنیر، دہی کی صورت میں۔ پہاڑی علاقے ہونے کی وجہ سے کھانے میں مقامی سبزیاں، دالیں اور خشک چیزیں زیادہ استعمال ہے۔ جہاں ان کے منفرد تدفینی نظام میں بیریل سسٹم ہے جو دنیا میں منفرد ہے۔ کیلاش میں وفات پانے والوں کو قدیمی دور میں لحد میں دفن نہیں کیا جاتا تھا بلکہ لکڑی کی تابوت میں کھلے میدان میں رکھا جاتا تھا۔ آج کل روایت کچھ بدل چکا ہے مگر کچھ مقامات پر اب بھی یہ روایات دکھائی دیتی ہے۔ یہ روایات ان کے اس عقیدے کی علامت ہے کہ وہ روح جسم سے آزاد ہو کر نئی سفر کی جانب روانہ ہوتی ہے۔ میرا یہ سفر ہنزا سے کیلاش تک کا یہ سفر صرف راستوں کا سفر نہیں تھا، یہ قدرت، ثقافت، دوستی، مہمان نوازی اور
یادوں کا ایک نہ بھولنے والا مجموعہ ہے۔ کیلاش دنیا میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ ان کی موسیقی، ان کے رقص، ان کی تدفینی نظام، ان کی مذہب۔ موسیقی کیلاش ثقافت کی جان ہے۔ ان کے رقص کی خصوصیات: دائرے کی شکل میں رقص، مرد اور خواتین مل کر رقص کرتے ہیں، قدموں کے تال اور ہاتھوں کی حرکت، روایتی ڈھول، باجا، بیٹ اور برف کے ساتھ گیت۔ تہواروں کے موقع پر رقص پوری رات جاری رہتا ہے۔ خواتین کا کردار: کیلاش سوسائٹی میں خواتین کو خاص مقام حاصل ہے۔ وہ آزادانہ زندگی گزارتی ہیں، تہواروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں، شادی میں اپنی حیثیت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ بچپن سے لڑکیوں کو روایتی دستکاری سکھائی جاتی ہے۔ یہ دنیا کے چند کمیونٹیز میں سے ایک ہے جہاں عورتوں کو مکمل سماجی آزادی حاصل ہے۔ میں نے مزاق کیا تو یہ دیکھو میرے پاس ہے، دیکھو یار یاد یہ ابھی بھائی نے بولا۔ زبردست آیا وہ انٹرویو میں۔ وقی وائکنگز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہے کیلاش ویلی میں، اور یہاں ہمیں وہ انکل ملا جس کا ویڈیو بہت ہی وائرل ہوا تھا۔ ہم انکل سے پوچھیں گے کہ بھائی وہ کون بندہ تھا، کون سا رپورٹر تھا جس نے انکل کا وہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل کیا تھا۔ السلام علیکم انکل۔ اے بچیاں باہر آؤ، باہر آؤ، باہر آؤ، ادھر آؤ۔ کیا کر رہے ہو؟ اچھا تو یہ وہ انکل ہے، نام کیا ہے انکل؟ شیر احمد خان۔ شیر احمد خان نام ہے انکل کا۔ کیلاش ہوں، کیلاش سے اس کا تعلق ہے۔ کیلاش سے میرا تعلق ہے، کیلاش سے کرکال گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ کرکل گاؤں رہنے کا ہے۔ وہ قاضی بھی ہوں میں۔ وہ قاضی صاحب بھی ہے۔ تو یہ انکل جو ہے نا ہمیں بتا دے گا کہ اس کا ویڈیو کس نے وائرل کیا تھا اور انکل نے کیا ڈائلاگ مارا تھا اس ٹائم، وہ جو ہے نا انکل شیئر کرے گا ہمارے ساتھ۔ ہاں ہاں، وہ اس کا نام تھا فاروقی صاحب، اس کا نام فاروقی صاحب تھا۔ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جی نیوز، اس کو جی نیوز میں وہ کر رہا تھا، انٹرویو لے رہا تھا۔ تو میں نے پھر میں سے پوچھا ہے اس نے کہ آپ نے جوانی میں کیا 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 ہے، کیسے شادی کیا؟ تو میں نے اس کو بتایا یار میں ادھر ادھر کر کے معاملہ سیٹ کر لیا۔ پھر تو اس نے اس طرح کر کے پھر اس نے ویڈیو شائع کیا، وہ سب اس نے دے دیا۔ تو اس وقت ہمارے جوانی تھا، میں یہاں ایک چھوٹے سے پوکر چلا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا کیلاش ہے، ادھر بیٹھا ہوں بس۔ ابھی کوئی نئی ڈائلاگ؟ نہیں کیا ڈائلاگ بتائے گا بیٹھا، ابھی تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ ہاں نا، اچھا وہ ڈائلاگ دوبارہ بتا دیں۔ ہاں پھر وہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ لوگ شادی کس طرح کرتے ہیں؟ ہاں میں نے بولا شادی تو آپ اپنے پسند سے کرتے ہیں، آپ نے کیا پسند کیا؟ میں نے بولا صاحب میرا پسند یہ کہ ادھر ادھر بیٹھا کے میں نے معاملہ سیٹ کر لیا بس۔ تو اس نے بڑی ہنسا۔ تو پھر اور لوگوں سے بھی انٹرویو کرتا تھا وہ فاروقی صاحب نام تھا، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کا ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا، پوری دنیا نے اس کو۔ ہاں وہ دیکھ کے بڑی ہنستا تھا۔ میں نے تو ایک شگل کی تھا اور اس کو یہ بتایا تھا، تو اس نے آپ سے مل کے نا بہت خوشی ہوئی۔ اور کیا خدمت آپ کرو، گرگت کا ہمارا گرہی ہے۔ بڑی مہربانی۔ چل جاؤں یار، چپس بڑی دے مہربانی۔ ابھی صاحب نہیں بوتل کیا دی تھی ہم نے آپ کے لیے، کیا خدمت؟ نہیں نہیں، مہربانی اللہ آپ کو خود رکھے ہے۔ ابھی میں آپ کو لے جاتا ہوں کیلاش ٹیمپل۔ کیلاش ٹیمپل دراصل کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہے،
اسے کون کون سی نام سے پکارے جاتے ہیں؟ اس وقت موجود کیلاش ٹیمپل کے دروازے پہ ابھی ہم اندر جائیں گے اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیلاش ٹیمپل دراصل کیلاش قبیلے کے مذہبی عبادت خانے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنی زبان میں مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے چشتک، دیوزوئی، دیوزاؤ، مالوش یا مہندو۔ گریلوے دیوی کا مندر سب سے بڑا خدا، قدرت اور جنگ سے منسلک دیوتا۔ یہ مندر کسی ایک عمارت تک محدود نہیں بلکہ مختلف وادیوں میں چھوٹے بڑے عبادت خانے موجود ہیں۔ کیلاش ٹیمپل چترال، خیر پختونخوا کے 3 وادیوں میں پائے جاتے ہیں: بمبوریت، رمبور، بریر۔ ان میں بمبوریت سب سے بڑی اور مشہور وادی ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کر رہے ہیں، ہم موجود ہیں بمبوریت کیلاش ویلی ٹیمپل میں۔ اور اس کے ساخت کیا ہے؟ ٹیمپل کی ساخت لکڑی، پتھر اور مٹی سے تعمیر کیے، چھتیں لکڑی کی، اندر نقش و نگار، دیوتاؤں کی علامتی لکڑی کے نقوشی، سادہ مگر روحانی ماحول نہیں ہے۔ یہ مندر قدرت کے قریب بنائے جاتے ہیں، اکثر کھلے میدان یا گاؤں کے واسطے میں۔ ثقافتی شناخت آج بھی کیلاش مذہبی عقائد، کیلاش لوگ قدیم مشترکانہ مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ قدرت، پہاڑ، دریا اور آسمان مقدس سمجھے جاتے ہیں۔ ہر دیوی دیوتا کا الگ کردار ہے۔ قربانی جانوروں کی مذہبی رسومات کا حصہ ہے، اور ٹیمپل میں ہونے والے رسومات اہم تہوار جن میں ٹیمپل کا کردار مرکزی ہوتا ہے: بہار کا تہوار، فصل کا تہوار، چھموس سب سے بڑا تہوار، اور ان پر مذہبی تہوار، روایتی رقص، ڈھول کی تھاپ، دعائیں اور قربانیاں، روایتی لباس۔ غیر کیلاش افراد کے لیے اصول: ٹیمپل کے اندر بغیر اجازت داخلہ منع ہے، فوٹوگرافی سے پہلے اجازت ضروری ہے، احترام اور خاموشی لازمی ہے، خواتین کے مخصوص عبادتی مقامات پر داخلہ محدود ہو سکتا ہے۔ ریاض احمد بھائی کا بہت ہی زبردست نائس آئس کریم بناتا ہے، تو ابھی چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو آئس کریم کے انتظار میں، اور میوزیم میں جو تصویریں بنایا ہے اس کا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے بھائی ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست تصویریں بنائے،
سلیم اور عمران جو ہے نا نیا مارکیٹ میں آیا ہے, نئے فوٹوگرافر پروفیشنل طریقے سے فوٹو بناتے ہیں. یہ شہزاد اور عرفان از مسنگ ہے. تو ناظرین, آج کیلاش میں ہمارا تیسرا دن اور آخری دن ہے. بہت ہی زبردست رہا سرحد ہوٹل میں. یہ جو سراؤنڈنگ کا جو ویو ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں. اگر کسی نے آنا ہوا کیلاش ویلی تو یہ لوکیشن ہے, یہ ہوٹل ہے. یہاں سٹنگ کا بہت ہی زبردست جگہ ہے. تو یہاں ہم نے چائے بھی بنایا, ہمارے ساتھ جو بھی اکوپمنٹ ہوا ہم لے کے آیا تھا. اور یہ بہت ہی مست ویو ہے یہاں سے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی رومز آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رومز جو ہے بڑا زبردست روم ہے. یہ ایک روم ہمارے پاس تھا, یہاں پہ تقریباً 3 بیڈ ہے. یہ بالکل صاف ستھرا روم ہے, رہنے کا بہت زبردست ہے. اور بس یہ لوگ باقی جو ہے یہ ہمارا روم تھا 4 نمبر جو ہے ہمارا روم تھا. اس میں عرفان, شہزاد اور مائی سیلف. تو ہم نے اس روم میں اسٹے کیا. تو بہت ہی زبردست. یہ عرفان ناشتہ کر رہا ہے اور یہاں سے ویو دیکھیں, اور بہت ہی زبردست ویو ہے یہاں سے.
you speak Chinese. Ni hao. No,你这是蚊子。wo jao mas ta da minzi shehzad ni jao zaid ni ta jao imran ta jao salim ta jao irfan. From where you learn this language, English and Chinese? From mobile. From Bhaira. Great. What's your name? Shmaila. Shumaila. 你好吗？我很好。你呢？Wow, hen 你 hao. 呢？你是谁？他是哪国人？哪里了？我的混杂，真的。我们的混杂。早上好。早上好。早上好，很好。你是哪国人？你是哪国人 I don't know about more Chinese. I can speak a little bit. From which country you belong? Pakistan. Yeah, great. 我叫 Pakistan. Unza. Unza di. the center of China. Nah, border of China. Border. Yes. Hunza center of Pakistan or border of China? Yeah. Yes. Okay. Sorry, I speak my We will mind. invite you in Hunza, right? You must come there. Of course I will, but You've been there? I don't been for that. I tell all Pakistan, but not for Hunza reason because Hunza is too forward. So that's the reason. You must visit there. We wish and pray for you to visit Hunza. But I ask one more question. Do you travel foreign? No. We have been to different cities in Pakistan. No one travel foreign. We've been to China. These three guys have been to China. Okay. Yeah. In my collection, I'm collecting different type currencies. Do you have? Pardon me? Okay. My collection, I'm collecting a different type currency. So do you have? Currency, if you have any currency, Chinese. Okay. I don't think I will say for you. I'm going تو یہاں ہم آ کے ہمارے ایک دوست ہے، اس نے کہا کہ یہاں سے چاقو ملتا ہے جو کہ بہت ہی زبردست چاقو ہے. تو یہ 2 میں نے لیا ہے، باقی جو میرے ساتھ جتنے بھی لڑکے ہیں وہ سارے شاپنگ کے ساتھ لگے ہیں. بہت زبردست چاقو ادھر ملتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ڈفرینٹ سائز اس کے. یہ سب لگے ہوئے ہیں چاقو خریدنے میں، بہت ہی زبردست چاقو ہے ادھر. ہاں یہ سیٹ ہے، چھوٹا سیٹ. کیا نام ہے آپ کا؟ اویس. دکان کا کیا نام ہے؟ یہ دکان کا ہاں نام کیا اس کا؟ سبحان والی. سبحان ولی.
میں کیا زبردست. یہ دیکھیں بھائی, یہ اتنا چاقو ہم نے چاقو کتنا لیا, 6 تو 12 چاقو لیا ہم نے. تو یہ ابھی بہت ہی مناسب ریٹ میں دے رہا ہے, ڈسکاؤنٹ کرے گا انشاءاللہ. ہم اس کا ویڈیو بنا کے وائرل کریں گے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, پھر سب لوگ آئیں گے. کیا نام تھا؟ اویس سے. سب چاقو خریدے کیونکہ بہت تیز ہے چاقو اور پائیدار بھی ہے زبردست. اویس سے بھائی سے ہم نے کافی چیزیں شاپنگ کیا. ابھی یہ جو ہے نا ایک چھوٹا سا چاقو ہمیں گفٹ میں دے گا ہی نہیں دے گا, لیکن یہ ابھی یوٹیوب پہ پتہ چلے گا جب اپلوڈ کروں گا. یہ خود اپنے ہاتھ سے مجھے دے دو. پھر یہ اپنے ہاتھ سے مجھے گفٹ دیا ہے کیونکہ ہم نے تقریباً کوئی 12 13 14 چاقو سے ہم نے خریدا ہے. تو میں نے خود گفٹ مانگا ہے, لیکن گفٹ مانگتے نہیں ہے, لیکن بس کیا کرے, اس نے دیا مجھے. بہت بہت مہربانی ہے اویس. اور بھائی جان آپ کا کیا نام ہے؟ سبحان ولی. بہت مہربانی, اللہ خوش رکھے. زبردست, آپ کے ساتھ بہت مزہ آیا. یہ ایریا لوور دیر ہے نا, یہ اپر دیر ایریا میں ہے. یہ جو ہے حارث دربار کے سامنے یہ دکان ہے. میں سب کو کہتا ہوں کہ آ جائے ادھر, اس سے چاقو لے لے. بہت ہی زبردست چاقو ہے اس کے پاس. تو زبردست. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کچھ کہنا چاہیں گے, میسج دیں گے؟ ہاں, اور یہ اچھا بنتا ہے نا آپ کے پاس چاقو, خود بناتے ہیں ادھر. ہاں, یہ دیکھو ہمارے نہیں چاہیے, بس ہم نے دیا اس کے لیے. تو اس وقت ہم دیر ویلی میں پہنچ چکے ہیں. تو ابھی ہمارا جو لنچ ہے وہ تیار ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ. اور یہ ہمارے ساتھ ایک پاگل ہے جو بار بار جو ہے نا پاکستان زندہ باد زندہ باد کہتا ہے. مینٹلی تھوڑا یہ اپسیٹ ہے کیونکہ یہ جو ہے نا فرسٹ ٹائم آیا ہے, لوور دیر فرسٹ ٹائم آیا ہے. تو یہ چیزوں کو دیکھ کے نا یہ اس کا جو ذہنی تو زندہ. ٹھیک ہے, یہ کمرات
Thank you.